ساری زندگی 11 مہینے آپ نے زور لگایا لیکن وہ پورا نہیں ہوا، ابھی یہ 1 مہینہ ٹرائی کر لیں، اس پر تجربہ کر لیں، آزما لیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ العزیز آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پتہ نہیں پھر رمضان آئے گا ہم پر ہماری انتہائی یقینی وظیفہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سورہ توبہ کے آخری 2 آیات جو ہیں اس کے کمالات، اس کے فضائل میں نے آپ کو بہت بیان کر دیے ہیں، لیکن یاد رکھیں سورہ توبہ کے یہ آخری 2 آیات جو ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد صرف 1 بار پڑھیں اور اس کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابوبکر بن مجاہد ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بغداد کے ایک حلقہ درس میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ سا آدمی آ گیا درس میں، ایک سادہ معمولی سا۔ ابو بکر بن مجاہد نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، سارے شاگرد بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں ماجرا، اور اس کو بہت عزت دی، اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا اور بہت عزت و احترام سے پیش آئے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو ایک سادہ سا معمولی سا آدمی ہے، اس کا آپ نے کیوں اتنا عزت دی اس کو؟ تو ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ رات کو میں سویا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے کہ یہی سادہ آدمی آیا مجلس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو ہے اس سے میں بہت خوش ہوں، اس لیے کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یہ جو سیدھا سادہ آدمی آئے نا وہ حضرت شیبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں کہ انشاءاللہ العزیز میں ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے، سب سے بڑی بات کہ اللہ اور رسول آپ سے خوش ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، اور دنیا میں بھی اس کے بہت فائدے آپ کو پہنچنے والے ہیں۔ آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ پر آسیب بھی اثر انداز نہیں ہوں گے، جنات، آسیب، جادوگروں کے چنگل سے آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ایک تو آپ ایسا کریں کہ 5 نماز کے بعد تو ضرور پڑھا کریں 1 بار، اور 1 بار درود پاک، اور اگر اول و آخر 1 بار درود پڑھیں تو بہت اچھا، بہت خوب، اور اگر اول و آخر نہ بھی پڑھیں تو اس کے ساتھ ضرور درود پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ سحری کے وقت تہجد پڑھ کر 11 بار یہی 2 آیات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
آپ تہجد کے وقت رمضان میں خصوصاً یہ ایک مہینہ رمضان میں سحری کے وقت تہجد کے 2-4 رکعت پڑھ کر جتنا بھی آپ کی مرضی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز رمضان میں تو خصوصاً پڑھا کریں۔ رمضان میں بھی آپ تہجد کی نعمت سے محروم ہو جائیں تو یہ کب نعمت آپ کو حاصل ہوگی؟ ویسے ہی اٹھتے ہیں سحری کے وقت، اوے خدا را جلدی سے اٹھا کریں، تہجد کی نماز پہلے پڑھیں، آخر میں ناشتہ کریں، آخر میں سحری کا کھانا کھا لیں۔ تو تہجد جتنی مرضی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر 11 مرتبہ یہی 2 آیات سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 بار، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود شریف۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے آپ کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں پھر رمضان آئے گا ہم پر ہماری زندگی میں یا نہیں۔ اللہ ہمیں بار بار رمضان کی نعمت نصیب فرمائے۔ بہت فضائل والا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ رمضان کے فضائل، رمضان کے مسائل، ضروری مسائل یہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ تو آپ 11 بار اسی طریقے سے تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کریں اس ایک مہینے میں رمضان میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ بہت جلد حاصل ہوگا، یقینی طور پر۔ تو یہ انتہائی یقینی وظیفہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ اس پر عمل کریں، ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد ایک بار ضرور پڑھا کریں یہی 2 آیات، 7 درود شریف بھی پڑھا کریں، اور رمضان میں تہجد کی نماز کے بعد 11 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف، جس مقصد کی ایسا مقصد ہو کہ ساری زندگی 11 مہینے آپ نے زور لگایا لیکن وہ پورا نہیں ہوا، ابھی یہ ایک مہینہ ٹرائی کر لیں، اس پر تجربہ کر لیں، آزما لیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے اور یہ آنے والا رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔